دوستو، جب سے انسان نے سائنس میں کامیابیاں حاصل کرنا شروع کی ہیں اور زمین کی تاریخ سے واقف ہوا ہے، تب سے انسان کو زمین کے تباہ ہونے کا ڈر کھایا جا رہا ہے۔ یہ ڈر ہماری سائنسی ترقی کے ساتھ مل کر ہماری عقل کو مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے بچاؤ اور ترقی کے ایسے راستے ڈھونڈیں جہاں پہ ہمیں مزید تباہی کا ڈر نہ ہو۔ اس لیے سائنسدان انسان کی آبادی اور تحفظ کے لیے اگلے امیدوار کے طور پر مریخ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مریخ کو ترجیح دینے کا مقصد کیا اور وہاں پر اس کے آباد ہونے کے لیے انسانوں کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرا نام ہے فیصل شہزاد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کھوکھر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم مریخ کی ان خصوصیات کے بارے میں بات کریں جن کی وجہ سے اس کو انسانوں کی رہائش کے لیے بہتر امیدوار تصور کیا جاتا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مریخ کا حجم والیوم کے لحاظ سے زمین جتنا ہی ہے اور بس چند کلومیٹر کا ہی فرق ہے۔ اسی طرح مریخ زمین جتنا ہی پرانا ہے اور اس کا سورج کے گرد ایک سال زمینی سال کی نسبت تھوڑا سا ہی بڑا ہے۔ تقریباً زمینی 1.25 سال کے برابر مریخ کا ایک سال ہے، جبکہ اگر ہم مریخ کے دن کی بات کریں تو مریخ کا ایک دن زمینی دن کے مقابلے میں 39 منٹ بڑا ہے۔ زمین کی طرح مریخ بھی اپنے محور پہ جھکا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر بھی 4 موسم پائے جاتے ہیں۔ مریخ کا زمین جیسا کوئی ایک بڑا چاند تو نہیں ہے، البتہ 2 چھوٹے چھوٹے چاند ضرور ہیں جو رات کو آسمان پر اتنے زیادہ روشن نہیں ہوتے۔ مریخ کی مٹی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر پانی رہا ہے، لیکن شاید گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مریخ کا پانی اور مریخ کا کرہ ہوائی خلا میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ناظرین، زمین اور مریخ کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ کرہ ہوائی کا ہے۔ زمین کا کرہ ہوائی کافی موٹا ہے اور مریخ کا کرہ ہوائی کافی پتلا اور ہلکا ہے۔ مزید یہ کہ ہم انسانوں اور زمین پر موجود تمام زندگی کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، جبکہ مریخ کے کرہ ہوائی میں آکسیجن مکمل 1% بھی موجود نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو سانس لینے کے لیے تقریباً 16% آکسیجن ہوا میں چاہیے ہوتی ہے، جبکہ زمین کی کرہ ہوائی میں 21% آکسیجن پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف مریخ کے کرہ ہوائی میں 1% سے بھی کم آکسیجن پائی جاتی ہے، اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سائنسدان تحقیق میں مصروف ہیں۔ ایسے فلائی جہاز جو چاند پر گئے یا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو زمین سے 400 کلومیٹر بلندی پر موجود ہے، وہاں پر آکسیجن پیدا کرنے کے لیے آن بورڈ آکسیجن جنریٹر رکھے جاتے ہیں جو پانی اور ہوا کو ریسائیکل کر کے دوبارہ سے آکسیجن بناتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چاند ہم سے صرف 3 لاکھ میٹر دور ہے اور وہاں پر بھی جانے کے لیے اچھی خاصی منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آج کے دور میں چاند پر کوئی انسانی مشن بھیجا جائے تو اس کی لاگت بڑے آرام سے $10 ارب تک چلی جائے گی۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں جو کارگو سپلائی کی جاتی ہے، جس میں کھانے پینے کی چیزیں اور فیول وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اس فلائٹ کا خرچ بھی کئی ملین ڈالر ہوتا ہے۔ مریخ ہم سے 22.5 کروڑ کلومیٹر دور ہے، یعنی مریخ زمین سے سورج سے بھی زیادہ دور ہے۔ سورج ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریخ تک کوئی سپلائی پہنچانا ایک بہت بڑے مسئلے کو جنم دیتا ہے۔ مریخ پر ایسی سپلائی کے لیے ہمیں بے تحاشا فیول چاہیے ہوگا اور اتنے ہی بڑے بڑے راکٹ کی ضرورت ہوگی جنہیں بنانا ناممکن سا مرحلہ ہے، اور اسی طرح اتنے فیول کو وہاں پر اتارنا بھی بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ خود آکسیجن اپنے آپ میں نہایت تیزی سے جلنے والی گیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان ان طریقوں پر غور کر رہے ہیں جنہیں استعمال کر کے مریخ پر موجود وسائل کو استعمال کر کے وہیں پر آکسیجن بنائی جا سکے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور مریخی وسائل کو آزمانے کے لیے ناسا کی جانب سے مریخ پر سویرین روور بھیجا گیا ہے، جس میں بہت بڑے آلات شامل ہیں۔ وہیں پر اس میں ایک آن بورڈ آکسیجن جنریٹر بھی شامل ہے۔ یہ جنریٹر مریخ کی فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ جو مریخ کی فضا میں 98% تک موجود ہے، اسے گرم کر کے الیکٹریفیکیشن کے عمل سے گزار کر اس سے آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران کاربن مونو آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے جو انسانوں کے لیے انتہائی مہلک ہے، لیکن وہ انتہائی کم مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ روور میں موجود یہ آلہ جسے موکسی کہا جاتا ہے، آکسیجن بنانے کے عمل میں کافی زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے، یعنی وہاں پر توانائی کی بھی نہایت ضرورت ہوگی۔ مریخ سورج کی نسبت زمین سے زیادہ دور ہے، اس لیے وہاں سورج کی روشنی اتنی شدت سے نہیں پہنچتی کہ سولر پینل زیادہ بجلی فراہم کر سکیں۔
यही वजह है कि इस आले को सिर्फ चंद बार ही चलाया गया है और अब तक इस आले से 2 साल के दौरान सिर्फ 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई गई है, जो किसी इंसान को सिर्फ 4.5 घंटे जिंदा रख सकती है। इस वक्त साइंसदान इन टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं जिनसे दरकार तवानाई को कम किया जा सके, ताकि मरीख पर दस्तयाब शमसी तवानाई को इस्तेमाल करते हुए इस आले को चलाया जा सके और ऑक्सीजन बनाई जा सके। दूसरी तरफ मरीख पर जिंदा रहने और काम करने के लिए फ्यूल की भी ज़रूरत होगी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मरीख की सतह पर ड्रिल करना पड़ेगा, ताकि मरीख की सतह के नीचे मौजूद बर्फ़शुदा पानी को बाहर निकाल कर पिघलाया जा सके और इसी तरह मरीख की बर्फीली चोटियों को पिघला कर वहाँ से पानी हासिल किया जा सके। इन सब कामों के लिए तवानाई और ईंधन की ज़रूरत होगी, इसलिए ऐसे आलात बनाने पर गौर किया जा रहा है जो मरीख पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में भी बदल सकें और साथ ही पानी को इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से ऑक्सीजन और मीथेन एक वक्त में बनाई जा सकें। यहाँ हम आपको बताते चलें कि मीथेन, जिसे हम कुदरती गैस के नाम से जानते हैं, ये पूरी दुनिया में खाना पकाने और दीगर सनतों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है। मीथेन से चलने वाली चंद एक गाड़ियाँ भी बनाई गई हैं। इसलिए ये मीथेन, जिसे इंटरनेशनल स्पेस में पानी से ऑक्सीजन बनाने के अमल के दौरान ज़ाया कर दिया जाता है क्योंकि इसके जलने का डर होता है, इस मीथेन को मरीख पर बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता है। अब साइंसदान ऐसे आलात बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मरीख पर इंसानी आबादी के लिए कम मीथेन पर काम कर सकें और कम से कम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए इंसानी आबादी बसाई जा सके। प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले में ये जानना भी ज़रूरी है कि मरीख पर चूँकि खुली हवा में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पर रिहायशी तामीरात इस अंदाज से बनाई जाएंगी जो हर लिहाज से कवर्ड और सील्ड होंगी, ताकि अंदर की फ़िज़ा में ऑक्सीजन बनाई जा सके और वह बाहर की फ़िज़ा में ज़ाया ना हो, ताकि अंदर रहने वाला हर वक्त मास्क लगा कर ना रहे। अलबत्ता जब भी इंसान रिहाइश गाँव से बाहर निकल कर कोई काम करने के लिए जाएंगे तो उन्हें सूट मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि मरीख की फ़िज़ा में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ पतले और हल्के कुरा हवाई की वजह से सूरज की रेडिएशन ज़मीन की निस्बत मरीख पर बहुत तेज़ पड़ती हैं। अब अगर हम गौर करें कि ज़मीन को छोड़कर मरीख पर इंसानी आबादी बसाने का मकसद क्या है, तो इसका जवाब ज़मीन की तारीख के अंदर ही छुपा है। हम जानते हैं कि आज से तकरीबन 65 करोड़ साल पहले बहुत बड़ा शहाब साकब टकराने से डायनासोर का खात्मा हो गया है। यह शहाब साकब 10 किलोमीटर के साइज़ का था, जो माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। और निज़ाम शमसी में ऐसे बहुत से शहाब साकब अब भी खला में मौजूद हैं, जिनका डर है कि वो कभी भी ज़मीन से टकरा कर ज़मीन को तबाह कर सकते हैं और इसी तरह पूरी की पूरी नस्ल इंसानी का सफाया हो सकता है। जी तो हमारे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि इसने आपकी मालूमात में भी इंतहाई इजाफा किया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।